فیصل چودھری صاحب، یہ آپ لوگوں کے مطالبات کی تشکیل نو کیسے ہو گئی؟ تشکیل نو نہیں ہوئی ہے. اگر آپ دیکھیں ہم نے جو فائنل کال دی تھی تو تب بھی ہمارے یہی مطالبات تھے. ہم نے 26ویں آئینی ترمیم اور الیکشن کے مینڈیٹ سے ہم پیچھے نہیں ہٹے ہیں. ہم انہیں ان مطالبات کو، کیونکہ وہ ذرا زیادہ ٹائم ٹیکنگ ہے، ہم نے ان کو بیک برنر پہ رکھا ہے. جو ڈویبل ہیں، جو کہ فوری طور پہ ہو سکتے ہیں، وہ ہم نے حکومت کے سامنے پیش کیا ہے. عرفان صدیقی صاحب کیونکہ مذاکراتی کمیٹی میں حکومت کے ترجمان ہیں تو ان کی بات کو سنجیدہ سمجھنا چاہیے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی باتوں میں دیکھیں نا، یہ کیونکہ کوہرنس نہیں ہے، ایک یکجہتی نہیں ہے. عرفان صدیقی صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ رائے صاحب کی گفتگو سے فرق ہے. رائے صاحب کی اور خواجہ آصف صاحب کی جو گفتگو ہے وہ نہیں ہے جو عرفان صدیقی صاحب کی گفتگو ہے. عرفان صدیقی صاحب کیونکہ مذاکراتی کمیٹی میں اندر بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری طرف سے بھی آپ جن مطالبات کو ڈویبل قرار دے رہے ہیں، احسن اقبال کی بات سنیں، ہم عرفان صدیقی صاحب کی بات سنیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی ایگزیکٹو آرڈر سے تھوڑی باہر آ سکتے ہیں. ایسے کیسے؟ آپ کا وہ سارا لیگل پروسیس ہے، سب کچھ چل رہا ہے، آپ یہ کس ہم قسم کے ایگزیکٹو آرڈر سے رہائی چاہتے بھی نہیں ہیں. جب ہم رہائی کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ بات کرتے ہیں کہ آپ نے جو انویسٹیگیشن ایجنسیز ہیں، جو پروسیکیوشن ہے اور جو ایڈجوڈیکیٹنگ ایجنسیز ہیں یعنی عدالتیں ہیں، ان کے اوپر جو آپ نے دباؤ قائم کیا ہوا ہے وہ ہٹائیے، اور میڈیا کے اوپر جو قدغنیں لگائی ہیں وہ ہٹائیے تاکہ حقائق لوگوں کے سامنے آئیں. ملک میں آئین، جمہوریت، رول آف لاء کی بحالی ہو، جس میں ہمارے دوست ہیں جو اسیران ہیں، ان کی بیلز جو ہیں وہ ہونی چاہیے، وہ قانون کے مطابق میچور ہیں. فیصل چودھری صاحب، یہ قمر الاسلام صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ خان صاحب صرف اپنے لوگوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے کہہ رہے ہیں. یہ پی ٹی آئی کا وقت آ چکا، کوئی طاقت اس کو نہیں روک سکتی. واٹ از دس؟ خواجہ آصف صاحب کی ریٹائرمنٹ کی جو خواہش ہے، اس کو دیکھ کے آپ کو کیا لگتا ہے؟ اور سوال وہ ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ وہ فیکٹر بتائیں. میرے خیال میں تو آخری اطلاع تک ڈیفینس منسٹر وہی تھے. ڈیفینس منسٹر کافی سینئر آدمی ہوتا ہے کابنٹ میں. تو یہ وہ مضمرات جو ہیں وہ 15 دنوں میں ہوا ہے، وہ یہ لوگوں کو بتائیں بجائے ریٹائرمنٹ لینے کے. وہ 2 دفعہ کیچ آؤٹ ہوئے، تھرڈ امپائر نے ان کو جو ہے وہ کریز پہ کھڑا رکھا ہے، 18 میں بھی اور 24 میں بھی. صحیح. وہ تو الیکشن ہار گئے تھے. تو بالکل ان کی درست بات ہے. میرا نہیں خیال کہ خواجہ صاحب کی اب ذہنی صلاحیت بھی ایسی رہ گئی ہے. اب وہ آپ نے دیکھا ہے کہ پچھلے 6 سال میں محاسبہ انہوں نے ایک بڑک بازی کی اور کچھ نہیں کیا، نہ ہی وہ سنجیدہ گفتگو کرتے ہیں. اس لیے وہ مذاکراتی کمیٹی کا حصہ بھی نہیں ہے حکومت کا. 9 مئی میں 10,000 سے زائد لوگ گرفتار ہوئے اور کتنے لوگوں کو سزا ہوئی، کتنے لوگوں کا ٹرائل ہوا؟ 85 غالباً 85. اس میں سے بھی 19 کو سزائے معاف کر دی. میں گزارش کروں کہ 10,000 لوگ جو ہیں ان میں سے بیشتر جو ہیں 1.5 سال سے جیلوں کے اندر پڑے ہیں، جن کے چلان آپ یہ پیش کہہ رہے ہیں 10,000 ابھی بھی قید ہیں؟ جی میں آپ کو بتاؤں نا کہ 10,000 لوگ 9 مئی کے، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ جلاؤ کرا ہوا، تو CCTV فوٹیجز لائیے نا. ان میں سے کون ہے پی ٹی آئی کا لیڈر جو کہ جلاؤ کر رہا تھا، گھراؤ کر رہا تھا؟ آپ کو نظر آئیں گی یاسمین راشد لوگوں کو روکتی ہوئی. وہ کون سے ٹینک پہ چڑھی ہوئی تھیں؟ عورتوں اور بچوں کے ساتھ نہتے بچوں کے ساتھ کون اٹیک کرتا ہے؟ تو جو پھر اس کے بعد سب سے بڑی جو پرابلم ہے، آپ نے، میں نام لینا شروع کروں تو پی ٹی آئی کے وہ نہیں، اب چلیں یاسمین راشد صاحبہ کی بات کر لیں. اب یاسمین راشد کی ایک فوٹیج پی ٹی آئی دیکھنے کے لیے تیار نہیں نظر آتی، اور ایک ان کی فوٹیج جو ہے وہ حکومت دیکھنے کے لیے تیار نظر نہیں آتی. ان کی 2 فوٹیجز ہیں. ایک ہے غالباً لبرٹی چوک یا عسکری ٹاور کی، جہاں وہ کہہ رہی ہیں کہ یہاں نہیں وہاں چل کے احتجاج کرتے ہیں. حکومت کو صرف وہ نظر آتی ہے، اور حکومت کو وہ نظر نہیں آتی جہاں پر وہ روک رہی ہیں کور کمانڈر ہاؤس کے باہر. آپ لوگوں کو کور کمانڈر ہاؤس کے باہر والی نظر آتی ہے کہ جہاں پر وہ روک رہی ہیں، آپ کو وہ نظر نہیں آتی کہ جہاں پر وہ لے کر آ رہی. یہ مسئلہ ہے. اب بات یہ ہے کہ انٹینشن جو ہے، منظریہ اور انٹینشن جو ہے، یہ 2 چیزیں ہوتی ہیں کرائم کو کمٹ کرنے کی. احتجاج کرنا تو کوئی کرائم نہیں ہے، اور کور کمانڈر ہاؤس ہو یا جو بھی کوئی تنصیبات تو اور چیز ہوتی ہے، ملٹری تنصیبات تو کچھ اور چیز ہوتی ہیں. اگر کور کمانڈر کے گھر پہ اس طرح، تو کینٹ میں ہر شخص جو ہے
ہم لوگ بھی لاہور میں پڑے ہیں، تو ہم اگر وہاں سے گزرے تو آپ پکڑ کے اندر دے دیں. کتنے لوگ ہیں جن کو حکومت کا نا مطمع نظر یہ ہے کہ آپ لوگوں نے نہیں، اس پہلے کی پھر 1 سال 1.5 سال لوگوں میں آگ بھری اور اس آگ کو لا کے آپ نے پٹرول کے پاس رکھ دیا اور اس کے بعد لگ گئی آگ اور اس آگ پہ آپ کہتے ہیں کہ نہ ہمارا کوئی کچھ، حکومت کہتی ہے سارا قصور آپ کا. نہیں، ایسا بات یہ ہے کہ جو بھی بات آپ پہ الزام لگانا چاہیں حکومت، تو کیونکہ اس فیئر فیکٹر کے اوپر قائم ہے نا. ان کو تو 9 مئی کے علاوہ جو تسبیح کی دانوں کی طرح وہ پڑھتے رہتے ہیں ہر وقت، تو اپنی کارکردگی تو ہے کوئی نہیں. ان کی تو ڈپینڈنس اس بات پہ ہے کہ یہ ٹمپریچر نیچے نہ آئے، یہ فیئر فیکٹر قائم رہے، یہ عدم استحکام قائم رہے، کیونکہ وہ اس عدم استحکام کے بینیفیشری ہیں صحیح. اور وہ اس کو نیچے نہیں لانا چاہتے. دیکھیں 9 مئی کا واقعہ ہو یا جو مرضی بھی واقعہ ہو، انصاف ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے. اور جب ایک ادارہ طاقتور ہو پھر تو بہت لازمی بات ہے کہ ان کے مقابلے میں جو شہری عام شہری ہیں ان کے حقوق کے تحفظات کے اسی لیے آئین ہوتا ہے. جنوری کا مہینہ ڈیسائسو فیصلہ کن ہے ہو سکتا ہے، بائی 31 ہو سکتا ہے.